أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم۔ یہ بات اپنے لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دعوت لے کر کے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس گئے تھے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ آج کی آیت میں فرعون کی چال کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے۔ فرعون کی کیا چال تھی؟ اصل میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب معجزات دکھلائے ہیں، ایک تو لاٹھی والا معجزہ کہ لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی، اور دوسرا معجزہ ہتھیلی والا، اور تیسرے چوتھے پانچویں وہ سارے معجزات جو اللہ رب العزت نے بیان کیے کہ طوفان کا ہم نے ان کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ تو فرعون نے یہ سمجھا کہ کہیں قوم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو دیکھنے کے بعد ان پر ایمان لے کر کے نہ آ جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہلکا دکھانا چاہیے، قوم کی نگاہوں میں ہلکا دکھانا چاہیے۔ تو فرعون نے یہی چال اختیار کی۔ تو جو چال اس نے چلی تھی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرا دی۔ کیا کہا اس نے؟ یا قومی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ بات کہی کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے بہہ نہیں رہی ہیں؟ اس نے بہت ساری باتیں کہیں۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی دو چالوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی چال اس کی کیا تھی؟ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگ، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ سلطنت، مصر کی سلطنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اتنی بڑی بادشاہت ہمارے ہاتھ میں ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری چال اس نے یہ چلی کہ ملک مصر کے اندر جو خاصیت اور خصوصیت تھی اس کا تذکرہ کیا۔ اس نے کہا کہ ملک مصر جو ہے اتنا بڑا ملک ہے، شاندار قسم کا، اور پھر اس میں دریا بہہ رہے ہیں، اور وہ دریا جو بہہ رہے ہیں وہ ہمارے گھر کے نیچے سے بہہ رہے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے، جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھ رکھا ہے کہ مفسرین کی جماعت کہتی ہے کہ اس نے جو انہار کا لفظ اختیار کیا کہ ہمارے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اصل میں ملک مصر کے اندر بڑا دریا دریائے نیل ہے، اور اس دریائے نیل سے 4 نہریں جاری ہوتی تھی۔ کتنے 4 نہریں، 4 دریا اور نکلا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی
ایک سمندر ہوتا ہے، اس سمندر سے بہت سارے سمندر چلا کرتے ہیں، اصل وہ سمندر ہوتا ہے۔ تو اس نے اسی لیے انہار کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے مکان کے نیچے سے کیا بہ رہی ہیں؟ نہریں بہ رہی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ کہاں میں اور کہاں موسیٰ۔ یہ بات اس نے کیسے پوری قوم کے اندر پھیلائی ہے؟ تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ فرعون نے اپنے دربار کے اندر جو بڑے بڑے امراء اور رؤساء تھے، اپنی اپنی قوم کے سردار تھے، ان کے سامنے فرعون نے یہ بات کہہ دی۔ اور جب فرعون نے ان کے سامنے یہ بات کہہ دی تو امراء اور جو سردار تھے وہ لوگ جا کر کے اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دیا، کیونکہ فرعون جو تھا وہ سب سے کیا تھا؟ بڑا بادشاہ تھا۔ تو امراء نے یعنی اس کے ہاتھ کے نیچے جو لوگ تھے اور اپنی قوم کے سردار تھے، ان لوگوں نے جا کر کے بات کو پہنچا دیا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ چیز تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو؟ کہاں میں اور کہاں موسیٰ، یعنی ہمارا اور موسیٰ کا کوئی دور تک جوڑ نہیں ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نے ایک کمی نکالی، ولا یکاد یبین، ایک تو یہ کمی کے طور پر بیان کیا کہ یہ آدمی نہ اس کے پاس مال ہے، نہ اس کے پاس رعایا ہے بہت زیادہ، اور جو لوگ ہیں بھی کمزور قسم کے ہیں۔ ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے اور ہماری رعایا جو ہے وہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے۔ ایک تو اس نے یہ عیب لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسری چیز اس نے کہی ولا یکاد یبین، اور یہ آدمی بیان کی طاقت بھی نہیں رکھا کرتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی زبان میں کیا تھی؟ لکنت تھی نا۔ دیکھو بیان کرنا یہ بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا فن ہے، بیان سیکھنا چاہیے، بیان کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہ دنیا کا ایک بہت نامور آدمی گزرا ہے ہٹلر کر کے، ہٹلر گزرا ہے نا، ہٹلر کی ایک آواز پر، ایک بیان پر، ایک اسپیچ پر سینکڑوں لوگ پہاڑ سے کودنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، اپنی جان کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی یہ اسپیچ تھی، اس کے بیان کے اندر اتنی طاقت اور قوت تھی۔ اس لیے بیان کرنا اپنے لوگ سیکھیں۔ بیان کیا ہے؟ فن ہے۔ ان من البیان لسحرا، بعض بیانات تو جادو ہوتے ہیں، جادو کا کام کیا کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس انداز سے بیان کر دیا کرتے ہیں کہ آدمی کی کایا پلٹ جاتی ہے، یعنی وہ مرنے مارنے پر کیا ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں جو سب سے شاندار بیان کرنے والے تھے وہ حضرت شعیب علی نبینا وعلیہ السلام تھے۔ جیسے آواز کے معاملے میں سب سے زیادہ عمدہ اور شاندار لاجواب آواز کس کی ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام، حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے وغیرہ ٹھہر جایا کرتے تھے، اور پہاڑ وغیرہ ان کے ساتھ تسبیحات میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اتنی شاندار آواز تھی حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام کی۔ اور خوبصورتی میں حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام،
ہے کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ معروف اور مشہور ہے. ابھی تو کریم بھی آ گئی حسن یوسف کر کے، نام کیا رکھ گیا؟ حسن یوسف. سوچو اتنی مشہور ان کی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے. زبردست ہے. اللہ رب العزت نے ان کو کیا بنایا تھا؟ خوبصورت بنایا تھا. ان کا واقعہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا. جب ان کی مالکہ جو تھی، جب ان کو فتنے کے اندر مبتلا کرنا چاہا اور خود ان کے فتنے میں کیا ہو گئی؟ مبتلا ہو گئی، تو جو بڑے بڑے اس وقت کے افراد تھے ان کی عورتوں نے تانا دینا شروع کیا. کیا دینا شروع کیا؟ کہاں ملکہ اور کہاں غلام، اس پر کیا ہو رہی ہے؟ یہ عاشق ہو رہی ہے. یعنی اگر عاشق ہی ہونا تھا، دل ہی دینا تھا کسی نامور ہائی فائی آدمی کو دیتی. یہ عاشق کس پر ہو رہی ہے؟ اپنے غلام پر ہو رہی ہے. تو جو زلیخا، میں اس لیے نہیں نام بول رہا ہوں کہ زلیخا نام کہیں سے ثابت نہیں ہے، قرآن حدیث سے زلیخا کا نام آیا نہیں ہے. وہ تو لوگوں نے کہاں سے نکال رکھا ہے کہ حضرت یوسف پر جو عورت عاشق ہوئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ زلیخا تھا. تو اسی لیے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ عزیز مصر کی کیا تھی؟ وہ بیوی تھی. تو اس کے کان میں یہ آواز آئی کہ عورتیں مجھ کو کیا دے رہی ہیں؟ تانے دے رہے. تو تمام عورتوں کو بلایا جو ہائی فائی قسم کی عورتیں تھیں، کیونکہ ایک بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کے ہاتھ کے نیچے وزراء ہوتے ہیں نا، تو وزراء کی کیا ہوتی ہیں؟ بیویاں ہوتی ہیں. تو تمام عورتوں کو بلایا اور حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام سے کہا جب میں تجھے آواز دوں گی تب تو باہر نکل کر کے آنا. دسترخوان اس نے بچھا دیا اور فروٹ وغیرہ دسترخوان کے حوالے کر دیا اور فروٹ کے دائیں بائیں چاقو اس نے رکھ دیا. اب اس نے کہا کہ کھاؤ آپ لوگ. عورتوں نے فروٹ ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ میں کیا لیا؟ چاقو. اتنے میں عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے آواز دیا کہ آؤ. حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام آئے. جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام انٹری کرتے ہیں، ساری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنا شروع کر دیا اور بجائے اور دیکھنے میں اتنا منہمک ہوئی بجائے فروٹ کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور انہیں احساس تک نہیں ہوا اور کیا کہا؟ حاشا للہ ما ھذا بشرا. اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ انسان. یعنی اتنا خوبصورت انسان نہیں ہو سکتا. تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اسے یہ سبق دینا تھا کہ میں نے یوں ہی اس کو دل نہیں دے رکھا ہے، یہ ہے اس قابل. ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر مصر کی عورتیں ہمارے محبوب کو دیکھ لیتی، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دل کو کاٹ ڈالتی. حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے میں کیا تھی؟ گورائی تھی، گورا پن تھا، سفیدی بہت زیادہ تھی. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ گیہوں بمائل تھا، جس کو اپنے لوگ گیہواں رنگ بولتے ہیں. کون سا رنگ؟ اور کون سا رنگ اچھا مانا گیا ہے؟
یہی والا رنگ نا، گیہوں والا رنگ، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر میں کیا روشنی اور چمک تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے رات میں جب سوئی کے اندر دھاگا ڈالنے کی ضرورت ہوتی تو میں سوئی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے قریب کر دیتی، بس اسی میں دھاگا ڈال دیتی، یعنی اتنی چمک تھی کہ مجھے سوئی کا سوراخ نظر آ جاتا تھا۔ بہرحال بات بہت آگے نکل گئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کیا تھے؟ بولنے میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہو گئی تھی۔ لکنت کیوں ہوئی تھی؟ اسی خبیث کی بنیاد پر، اسی شریر انسان کی بنیاد پر۔ اصل میں اس نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ آگ نکلی ہے، بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ دیا اور قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا۔ تو تعبیر دینے والوں نے تعبیر دیا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے خاتمے اور زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے فوراً اعلان کر دیا، آج سے بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں سب کو کیا کر دیا جائے؟ ذبح کر دیا جائے، اور بنی اسرائیل کی جتنی عورتیں حاملہ ہیں ان کے حمل کو گرا دیا جائے۔ اچھا، جب اس نے اعلان کیا تو بنی اسرائیل ہی ان کے کیا تھے؟ خدمتگار تھے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، اگر آپ کا یہ آرڈر چلتا رہا تو پھر اپنے لوگوں کی خدمت کون کرے گا؟ کیونکہ جو آج جوان ہیں وہ کل کو کیا ہو جائیں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے، بچے آئیں گے ہی نہیں۔ تو اس نے آرڈر کیا 1 سال بچے ہوں گے اور 1 سال میں جتنے بچے ہوں گے سب کو چھوڑ دیا جائے گا، اور دوسرے سال میں جتنے بچے ہوں گے سب کو کیا کر دیا جائے گا؟ ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام چھوٹ والے سال میں تھے۔ کون سے سال میں؟ چھوٹ والے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام پکڑ والے سال میں تھے۔ تو ان کی ماں گھبرا گئی، تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، لا تخافی، آپ گھبراؤ مت، ایسا کرو، آپ اس کو دریا کے کیا کر دو؟ حوالے۔ اب وحی بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ جبرائیل امین آ گئے، ان کے دل کے اندر اللہ نے بات ڈال دیا، تو انہوں نے ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا کے کیا کر دیا؟ حوالے۔ اب وہ صندوق جو ٹھہرا ہے جا کر کے فرعون کے محل کے پاس۔ کہاں ٹھہرا؟ فرعون کے محل کے پاس۔ یہ تفسیر تمام تفاسیر معتبرہ میں ہے۔ جتنی تفسیر میں کتابیں لکھی گئی ہیں ساری تفاسیر کے اندر یہ بات کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب وہاں جا کر کے جب رکی وہ صندوق ٹھہرا تو جو فرعون کے خدام تھے ان لوگوں نے فوراً صندوق کو کہاں لے کر کے آئے؟ اندر۔ حضرت آسیہ نے کھلوایا تو دیکھا موسیٰ کلیم اللہ، چھوٹے سے بچے، خوبصورت۔ اچھے پیغمبر جو ہوتے ہیں نا، جس طریقے سے کردار اور کیریکٹر میں بے داغ ہوتے ہیں اسی طریقے سے بناوٹ کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں؟ بے داغ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے اپنے لوگوں میں اگر کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کیا ہوتی ہے؟ کمی ہوتی۔ تو لوگ کہتے ہیں یار بہت خوبصورت، اگر آنکھ ذرا سی اور بڑی ہوتی، آنکھ کیا ہے؟ تھوڑی سی چھوٹی، لوگ کہتے ہیں نا۔ تو پیغمبر کی صورت پر بھی کوئی ایسی انگلی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب حضرت آسیہ نے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اس کو ٹھہرا لیا جائے۔ فرعون نے کہا نہیں، ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے
آسیہ نے کہا ارے کیا بات کر رہے ہو. اب فرعون نے اس کو اٹھا لیا اپنی گود میں. اب موسیٰ کلیم اللہ نے ایک تھپڑ مارا, داڑھی نوچ کر کے چٹ سے یہاں پر لگا دی. اب فرعون کو یقین ہو گیا یہ وہی آسیہ نے کہا کہ آپ بھی کیا بات کر رہے ہو, ارے چھوٹا سا بچہ ہے, اسے کیا سمجھ ہے. فرعون نے کہا میں ایسے نہیں چھوڑوں گا, میں امتحان لوں گا. اور امتحان لیا اس نے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں پر بیٹھا دیا. یہ کیا کر رہے تھے؟ جب ہاتھ کے بل بچے چلا کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں, بقیاں کرنا نا, ہاں وہاں پر بیٹھا دیا. ایک تشتے میں ہیرے جواہرات رکھے اور ایک تشتے میں آگ کے انگارے رکھے. حضرت آسیہ بھی بیٹھ گئی اور فرعون بھی بیٹھ گیا. اور یہ دیکھنے کے لیے صرف فرعون امتحان لینے کی یہ بچہ کس میں ہاتھ ڈال رہا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہاں سے چلے, اور جب چلے تو بعض روایتوں میں آتا ہے ہاتھ ڈالنے جا رہے تھے جواہرات والے تشتے میں. جبرائیل امین نے ہاتھ کہاں ڈالوا دیا؟ ارے حضرت یہاں ڈالیے ہاتھ, یہاں پر مت ڈالیے. تو ہاتھ کو ڈال دیا کہاں پر؟ انگارے میں. بعض روایتوں میں آتا ہے, بعض تفسیر کی کتاب میں یہ بات آتی ہے, اور بعد میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں, آگ والے تشتے پر ہاتھ مارتے ہیں. اچھا, بچوں کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جہاں ہاتھ مارتے, جو چیز ہاتھ میں آئی اس کو سیدھا کہاں, منہ کے. اب وہ ڈھیلا ہے, پاخانہ ہے, کچھ بھی ہے, اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوا کرتا. بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بیت الخلا کر کے اس کو باقاعدہ ہاتھ سے لیپ لاپ کر کے اس کو منہ میں بھی ڈال دیتے. اگر مائیں دھیان نہ دے تو بچے ایسا بھی کرتے. بچے بہرحال کیا ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کو بس ہاتھ میں جو بھی چیز ملے گی وہ سیدھا کہاں لے کے جائیں گے, منہ کے اندر لے گئے. موسیٰ کلیم اللہ نے یہی کیا, آگ کے انگارے کو اپنے منہ میں ڈالا, اور جو ہی ڈالا تو زبان کیا ہو گئی, جل گئی. یہی سبب بنا ان کی زبان کی لکنت کا, یعنی اب زبان صاف نہیں تھی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون نے اسی جانب اشارہ کیا تھا, کیونکہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ پلے اور بڑھے تھے. اللہ کو دکھانا تھا جس بچے کی وجہ سے تو نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا ہے, وہ بچہ کہیں اور نہیں پلے گا بلکہ تیری گود میں پلے گا, تیرے محل میں پلے گا, اور تیری سلطنت کے زوال اور خاتمے کا سبب بنے گا. اللہ کو دکھانا تھا میں کیا ہوں, اللہ دیکھ ایسے میں کیا کرتا. تو فرعون نے اسی جانب اشارہ کیا, کیونکہ اس وقت حضرت موسیٰ نے دعا کیا تھا, ان کی زبان کیا ہو گئی تھی, اچھی ہو گئی, ان کی زبان کیا ہو گئی تھی, اچھی. تو جب زبان اچھی ہوئی پھر فرعون نے کیوں کہا, مفسرین نے بیان کیا جیسا کہ قرطبی وغیرہ کے اندر ہے کہ فرعون نے پہلے کی جانب اشارہ کیا, یہ بچہ میرے گھر میں پلا بڑھا تھا, اس کی زبان بھی صاف نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو فرعون نے یہ دوسری کمی بیان کی, حضرت کمی نہیں بیان کی, الزام لگایا, بہتان باندھا. کیا باندھا, بہتان باندھا. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. اب دیکھو قوم کو کیسے کیسے لوگ پاگل بناتے, کیا بناتے ہیں, پاگل بناتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے کر کے آ گئے تو پھر ہماری بادشاہت کیا ہو جائے گی, خطرے میں ہو جائے گی. تو اس نے ایک تیسری بات بھی کہی کہ اگر یہ آدمی اللہ کا پیغمبر ہوتا تو اللہ اس کے اوپر کیا ڈالتا, اس کے اوپر سونے کی بوچھار کرتا, بارش کرتا. کیوں, تفسیر قرطبی کے اندر ہے
کہ امام التفسیر حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اس وقت کا دستور تھا ملک مصر کے اندر، جب کوئی بادشاہ بنایا جاتا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کڑے یعنی کنگن اور اس کے گلے کے اندر ایک بڑا سا سونے کا طوق ڈال دیا جاتا تھا۔ تو فرعون نے کہا اگر یہ آدمی بادشاہ ہوتا، اللہ کا پیغمبر ہوتا، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر اس کو سونے سے آراستہ پیراستہ کرتا۔ ایک چوتھی بات بھی کہی کہ اگر یہ آدمی پیغمبر ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتے؟ ملائکہ ہوتے۔ ملائکہ کیوں ہوتے؟ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں، جس کو علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھ رکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں فرعون کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اس کے ساتھ ملائکہ نہ ہوتے، اس نے پیغمبر کو دنیا کے بادشاہوں جیسا سمجھ رکھا تھا، تو اس نے اپنی قوم کو دھوکہ دینا چاہا کہ اگر موسیٰ پیغمبر ہوتے تو اس کے ساتھ کیا ہوتے؟ ملائکہ ہوتے۔ تو جب ملائکہ ہوتے تو ان کی تعداد کیا ہوتی؟ زیادہ ہوتی، ایک چیز، اور دوسری چیز جب کوئی ان کو تکلیف پہنچاتا ملائکہ آڑے آتے، مدد کرتے۔ تیسری چیز ملائکہ لوگوں سے کہتے یہ اللہ کا کیا ہے؟ پیغمبر ہے۔ چوتھی چیز کہ ملائکہ ان کی جنگ وغیرہ میں امداد کرتے، مدد کرتے۔ حالانکہ فرعون کو اتنا دھیان نہیں رہا کہ پیغمبر کی مدد کے واسطے اللہ رب العزت آسمان سے کیا بھیج دیتا ہے؟ مدد بھیج دیتا ہے۔ ارے پیغمبر کیا، پیغمبر کی اتباع کرنے والوں کے لیے بھی آسمان سے کیا آئی ہے؟ مدد آئی ہے۔ ارے آئی ہے نا؟ ہاں، علامہ اقبال تو اسی کو کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ہاں، اسی کو آگے کہا آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ تو فرعون نے یہ ساری باتیں کہہ کر کے اپنی قوم کو دھوکے کے اندر ڈال دیا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا تھا اگر ہماری قوم ایمان لے کر کے آ گئی تو پھر ہماری سلطنت کیا ہو جائے گی، اور کرسی والوں کو سب سے زیادہ خطرہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کرسی کا، ہے نا؟ ارے فرعون تو بہت بڑا بادشاہ تھا، منبرہ کا کوئی نگر سیوک ہو نا، نگر سیوک بننے سے پہلے کتنا ہی زیادہ بگڑائل کیوں نہ ہو، نگر سیوک بننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ بہت نارمل ہو جاتا، بڑا بدلاؤ آ جاتا۔ کیوں؟ حالانکہ فطرت بدلتی نہیں، وہ ساری خرافات کرے گا لیکن اب کھل کر کے سامنے نہیں آئے گا بلکہ کسی کے واسطے سے کرائے گا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے اگر ہماری شبیہ اب خراب ہوئی تو پھر آئندہ ہماری کرسی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ ارے ایسا ہوتا ہے نا؟ ہاں، تو فرعون نے دیکھو کیسے کیسے پیترے کھیلے ہیں، کیسی کیسی چالیں چلی ہیں، صرف اپنی کرسی کو بچانے۔ وہی اللہ نے پھر اللہ فرماتا ہے فاستخف قومہ، ایسی باتیں کر کے اپنی قوم کو مغلوب کر دیا، اور قوم بھی پاگل۔ اللہ نے عقل دیا تھا، عقل سے کام لیتی، دل دماغ دیا تھا، سوچتی۔ فاتعوا، فرعون کی کیا کر گئی؟ اطاعت کر گئی۔ کیوں اطاعت کی قوم فرعون کی؟ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ فرماتا ہے یہ قوم فاسق تھی، شرارتی لوگ تھے، اور جو شرارتی ہوتے ہیں وہ شرارتی لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی اطاعت نہیں کرتے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ چلو
چنانچہ اللہ فرماتا ہے ونادا فرعون فی قومی، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرا دی، یہ بات کہی کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے محل کے نیچے میں بہ رہی ہیں؟ کیا فلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آمنا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، بلکہ میں ہی افضل ہوں اس شخص سے جو کہ کم قدر ہے۔ کم قدر کا مطلب مال و دولت، ولا یکاد یبین، اور بولنے کی طاقت اور قوت بھی نہیں رکھتا۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہی پہلے کے واقعے کی جانب۔ حضرت آسیہ نے بچانا چاہا تھا تو انہوں نے اس کو کہا تھا بھائی یہ بچہ ہے، اس نے جان بوجھ کر کے تم کو لافا۔ حضرت آسیہ نیک تھی، کیا تھی؟ ان کی نیکی کا صلہ اللہ نے جہاں پر بہت سارا دیا، ایک صلہ یہ بھی دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلی ام المومنین ہے، ان کا آخری ٹائم تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا خدیجہ جب تو اپنی سوکنوں سے ملنا تو میرا کیا کہہ دینا؟ سلام کہہ دینا۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی کہ آپ نے پہلے شادی کر رکھی تھی؟ حالانکہ آپ نے پہلے شادی، میں آپ کی کیا ہوں؟ پہلی زوجہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے میرا نکاح فرعون کی بیوی آسیہ سے جنت میں کیا ہے اور مریم سے کیا ہے، مریم بن عمران سے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بہن کلثوم سے کیا۔ یہ تین بیویاں میری کہاں ہیں؟ جنت کے اندر موجود ہیں، اور اللہ نے جنت میں میرا ان سے کیا کیا ہے؟ دیکھا۔ دیکھو جب کوئی اللہ کے دین کی یا اللہ والوں کی مدد کیا کرتا ہے، اللہ اتنے بڑے بڑے انعامات و اکرامات سے نوازا کرتا ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو اس کے سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو ہاتھ میں کیا ہوتا اور کیوں ہوتا؟ میں نے بیان کیا کہ امام التفسیر حضرت مجاہد کہتے ہیں یہ اس وقت کا کیا تھا؟ رواج تھا۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا فرشتے اس کے ارد گرد باندھ کر کے، یا ملائکہ اس کے ارد گرد ہوتے۔ فاستخف قومہ فاطاعوا، غرض اس نے ایسی باتیں کر کے اپنی قوم کو مغلوب کر دیا اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے۔ وہ لوگ کچھ پہلے سے بھی شرارت کے بھرے تھے۔